احق و پھول جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں اس دور میں کئی مذاہب اور کئی ادیان پائے جاتے ہیں، لیکن تمام مذہبوں سے سچا مذہب اسلام ہے۔ تمام دینوں سے سچا دین اسلام ہے۔ یہ وہ دین کہ جس دین کے بارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو سچا دین ہے وہ اسلام ہے۔ اس کی ایک حقانیت کی دلیل یہ بھی ہے کہ دوسرے مذاہب انسان کی ہر زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی نہیں کرتے، اسلام انسان کے ہر شعبے میں رہنمائی بھی کرتا ہے اور انسانی زندگی کے بحران کو دور بھی کرتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں ہماری روحانیت کو، تو اگر روح بیمار ہو تو روح کو تندرست کرنے کے لیے بھی اللہ نے ایک مکمل نظام مرتب فرمایا۔ اگر ہم ایک جسمانی لحاظ سے دیکھیں تو جسم کو درست کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں، رسول پاک نے اپنے فرمان میں ایک مکمل نظام ہمیں عطا فرمایا۔ اگر اسی طرح ہم اپنی معاشی زندگی کو دیکھیں تو اس بحران کو بھی دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نظام دیا۔ وہ نظام زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ غریب مسلمانوں کی معیشت کو، ان کی معاشی حالات کو درست کرنے کے لیے یہ ایک نظام ہمیں عطا فرمایا۔ زکوٰۃ کی اہمیت اس انداز میں سمجھیں کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ 5 چیزیں ہیں کہ جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ فرمایا اس میں سے پہلی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور رسول پاک کی رسالت کی گواہی دو، پھر نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے۔ تو اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ یہ ہجرت کے دوسرے سال فرض کی گئی۔ ابتدائی دور میں کیا ہوتا تھا کہ مسلمان پورے دن میں جتنا وہ کماتے تھے اس میں سے جتنا وہ خرچہ کر سکتے تھے وہ کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ صبح کا کھانا کھائیں، دوپہر کا کھائیں، شام کا کھائیں، جو پہننے کے لیے خریدنا چاہے خرید لیں، لیکن جیسے ہی ایک مخصوص رات کا وقت آتا، جتنے پیسے انسان کے پاس، مسلمان کے پاس ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہوتا تھا۔ یہ زکوٰۃ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یارو وہ ابتدائی دور کے جس دور کے اندر اذانوں پر پابندی، سرعام اذان نہیں پڑھی جا سکتی، سرعام نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی، اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا اسے کوڑے مارے جاتے، اسے تپتی ریتوں پہ لٹایا جاتا۔ اس دور میں دیکھو پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے، ہجرت کا پھر وہ ابتدائی سال مدینہ المنورہ کے، وہ بھی بڑے کٹھن معاملات کہ اب ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ المنورہ میں، اور مدینہ کی بستی کوئی ایسی بستی نہیں تھی کہ جہاں پہ ان قدرتی خزانوں کے ذخائر ہوں۔ تجارت کرنی پڑتی تھی، کاروبار کرنا پڑتا تھا، دوسرے شہروں سے کما کر لے کر آنا پڑتا تھا۔ ایسے مشکلات، ایسے حالات میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان پر کیا لازم کیا گیا؟ سارا دن کماؤ اور رات کو جتنا بچ جائے وہ سارے کا سارا اسلام کے لیے پیش کر دو۔ یارو یہی تو وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا والسابقون الاولون، جو پہلے ایمان لے کر آئے، قیامت تک کے مسلمان بھی مل جائیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ والسابقون الاولون، فرمایا جو پہلے مسلمان، پہلے صحابی ہیں، والسابقون الاولون، جو سب سے پہلے دور میں اسلام قبول کیا ہے، وہ بعد والے صحابہ سے بھی افضل ہے۔ جو والسابقون الاولون ہیں، کیونکہ انہوں نے جو مشکلات سے اپنی زندگی گزاری ہے، کوئی آج تک اس مشکل سے گزار نہیں سکتا۔ آج دیکھیں نا، سال بعد زکوٰۃ نکالنی ہو، ہم ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، لیکن وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کھانے کو بھی نہیں، پینے کو بھی نہیں، پہننے کو بھی نہیں، لیکن پھر بھی جو بھی کمایا سارا کچھ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ تو سلام ہے ایسے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت پر۔ تو یہ پھر اللہ رب العزت نے، مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ فرض
سورہ مزمل شریف کی آخری آیات میں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ وہ سورہ جو ہے وہ سورہ مکی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ یہ مکے کے آخری ایام میں فرض ہو چکی تھی، لیکن اس کا جو تفصیلی بیان آیا وہ مدینۃ المنورہ میں 2 ہجری کو آیا۔ زکوٰۃ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے پاکیزگی، پاکیزگی، میل کچیل کو دور کرنا۔ جب ہم کماتے ہیں نا، کمانے کے دوران انسان کوئی نہ کوئی میل اندر اکٹھی کر لیتا ہے، کہیں نہ کہیں اشارتاً یا بھولے سے کوئی جھوٹ بولا جاتا ہے جو کاروبار کے اندر میل کچیل کو جمع کر دیتا ہے، یا ایسی شکوں کے ساتھ انسان کاروبار بھولے سے کر لیتا ہے، جان بوجھ کے نہیں، بھولے سے کر لیتا ہے کہ اس کی کمائی میں پاکی اور ناپاکی مل جاتی ہے۔ اس بھولے سے جو ناپاکی مل جائے اسے دور کرنے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کئی روایات میں اس کا ذکر کیا گیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ یہ مخصوص شرائط کے ساتھ فرض ہوتی ہے۔ اس کا انکار ویسے ہی کفر ہے جیسے نماز اور حج کا انکار کفر ہے، بلکہ اسلام میں ایک جنگ ہوئی جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر آئے تو لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کسی کے اوپر ایک بکری کی رسی بھی فرض ہے نا زکوٰۃ ادا کرنے میں اس سے وہ بھی لوں گا۔ مسئلہ روٹی کا نہیں تھا، مسئلہ پیسے کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس بندے نے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کی، جس شخص نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کی، ہم قرآن مجید برہان رشید میں بارہا یہ بات پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، اس میں کامیاب کون ہوگا، اس فتنے سے دور کون ہوگا، مال کے فتنے سے دور کون ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا حضور جس نے زکوٰۃ ادا کر دی اس کا کیا حال ہے؟ رسول پاک نے ارشاد فرمایا من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، فرمایا جس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کی اس نے مال کے شر سے اپنی حفاظت کر لی ہے، اس کا مال اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کا مال اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کا مال اس کے لیے فتنہ نہیں ہے، اس کا مال اس کے لیے آزمائش نہیں ہے، بلکہ اس کا مال تو اس کے لیے جنت کے جانے کا ایک رستہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح آج کے اس دور میں انسان 3 طرح کی حالتوں سے گزر رہا ہے، 3 طرح کی حالتیں، 3 طرح کے ڈر، 3 طرح کے انداز، ہر انسان کو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک چپکا ہوا ہے۔ نمبر 1 مال کا ضیاع، یہ خوف، یہ ڈر ہر وقت انسان کو رہتا ہے کہ مال کی حفاظت کیسے کی جائے، کیمرے لگے ہوں، طرح طرح کی آسائشیں اور سہولتیں اور بندوبست کیا ہو، پھر بھی ہم نے چوریاں ہوتے دیکھی ہیں۔ نمبر 1 مال کی حفاظت، یہ ہر بندہ چاہتا ہے۔ نمبر 2 اگر کوئی کسی کے پاس مال نہیں تو وہ اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ بیماریاں جان نہیں چھوڑ دیں، اگر کوئی صحت مند ہے تو وہ اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ گھر میں مصیبتیں بڑی ہیں، رزق نہیں ہے، بھائی لڑتے ہیں، بچے لڑتے ہیں، فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے۔ ان تینوں سے کوئی نہ کوئی انسان اس دور میں گزر رہا ہے، لیکن قربان جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر کہ آقا نے ان تینوں کا علاج ایک ہی حدیث پاک میں بیان فرما دیا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، فرمایا اپنے مالوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو گے اللہ تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ فرمایا وداؤوا امراضکم بالصدقۃ، فرمایا اگر تم اپنے مرضوں کو دور کرنا چاہتے ہو، اگر اپنی بیماریوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو فرمایا صدقے کے ذریعے اپنی بیماریوں کو دور کرو۔ صدقہ ادا کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ انسان کو بیماریوں سے دور کر دیتا ہے۔ اور فرمائے جس بندے کے اوپر پریشانیاں طوفان کی موجوں کی طرح اترتی ہوں، طوفانی بارش کی طرح اس کے اوپر امواج البلائی،
بلاؤں کی، پریشانیوں اور مصیبتوں کی امواج، موجیں اس پر برس رہی ہوں، طوفان اس کے اوپر امنڈ آئے ہوں، فرمایا بالدعاء والتضرع، فرمایا وہ دعا کے ساتھ اور آنکھوں کے آنسو کے ساتھ ان بلاؤں کے طوفانوں کو دور کرے۔ مال کی حفاظت چاہتے ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، مرض کو، بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو صدقہ دو، اور فرمایا اگر بلاؤں کو دور کرنا چاہتے ہو تو پھر دعا کیا کرو اور رب کی بارگاہ میں آنکھوں سے آنسو بہایا کرو۔ یہ تین چیزیں ہیں کہ ان تین چیزوں سے یہ تینوں بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جو احباب زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ میں سستی کر جاتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، فرمایا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں کافر قرار دیا جو زکوٰۃ کے منکر ہوں، جو زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی کریں، اندیشہ ہے کہ ان کا ایمان سلب کر لیا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا کریں یا صدقہ ادا کریں یا فطرانہ ادا کریں یا کوئی عطیہ دے، اس میں یہ بات کا خاص خیال رکھیں کہ حلال پیسہ ہو، پاک پیسہ ہو۔ حرام پیسے سے ادا کی ہوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تو زکوٰۃ ادا کی، اس کے اوپر جو فرض تھا اس نے وہ ادا کر دی۔ ومن جمع مالا حراما، جس نے مال حرام کو جمع کیا، ثم تصدق به، پھر اس میں سے کچھ پیسہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، لم یکن له فیہ اجر، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ جس نے حرام پیسے سے صدقہ دیا، حرام پیسے سے عطیہ دیا، حرام پیسے سے زکوٰۃ ادا کی، فرمایا اللہ رب العزت اس کی زکوٰۃوں کو، صدقات کو، عطیات کو قبول نہیں فرماتا۔ وَكَانَ أَجْرُهُ عَلَيْهِ، اس پر اجر کیا ہونا بلکہ اللہ کریم اس کو مزید عذاب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کوشش کرے، حلال کمائی لازمی ہے، حلال کمائی لازمی ہے۔ اگر گھر کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو حرام اور حلال میں تمیز کرنا سیکھیں، حرام اور حلال کے اندر تمیز کریں، حرام اور حلال کے بارے میں سوچیں کہ ہم جو کما رہے ہیں حلال ہے یا حرام ہے۔ کل یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنا کمایا ہے، یہ پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنے ڈالر کمائے، کتنے کروڑ کمائے، کتنے لاکھ کمائے، کتنے ارب کمائے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کتنا حلال کمایا اور کتنا حرام کمایا۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، اس چیز سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح جو فرمایا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو زکوٰۃ میں سستی کرتے ہیں، کل بروز قیامت ان کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا کہ ایک محشر بپا ہوگا، اس محشر کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا نمودار ہوگا، اتنا بڑا وہ اژدہا ہوگا، اہل محشر اسے دیکھیں گے، اس کی آنکھوں سے آگ کے انگارے نکل رہے ہوں گے اور اس کے دانت لوہے کی طرح ہوں گے۔ اتنے میں جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہوگا، وہ اژدہا اس شخص کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا اپنا ہاتھ میرے قریب کر، جن ہاتھوں سے تو مال کو پکڑ پکڑ کے دباتا رہا، وہ اپنا ہاتھ قریب کر۔ وہ انسان اپنا ہاتھ آگے کرے گا، وہ اژدہا اسے کاٹنا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ فرمایا جب ایک دفعہ اس کو دانت مارے گا نا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی چیخ میں اتنا درد ہوگا، سارے اہل محشر اپنا غم چھوڑ کر اسے دیکھنا شروع کر دیں گے، سارے اہل محشر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک یہ کون شخص ہے جسے اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے؟ اللہ جل وعلا ارشاد فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ تو یاران محبت، زکوٰۃ اپنے مال سے اس طرح محبت نہ کرو کہ اسے سمیٹ کے رکھو، بلکہ اپنے مال سے اس طرح محبت کرو کہ یہاں پہ خرچ کرو تاکہ کل قیامت کے دن اللہ وہ مال تمہیں واپس لوٹا دے۔ اس انداز میں محبت کرو۔ اسی طرح کل بروز قیامت ایک اژدہا انسان کا پیچھا کرے گا، انسان اس سے آگے آگے بھاگے گا، وہ اژدہا اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا۔ انسان اسے مخاطب کر کے پوچھے گا او بھائی تو کون ہے، میری جان کیوں نہیں چھوڑتا؟ وہ کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جسے تو سینے سے لگاتا تھا، جسے تو سینے سے لگاتا تھا، میں وہی تیرا مال ہوں، نہ تو نے زکوٰۃ دی نہ تو نے صدقہ دیا، میں تیرا وہی مال ہوں جو تو چھپا چھپا کے اپنے سینے سے لگا کے رکھتا تھا، آج اپنے سے دور کر رہا ہے، اپنے سے دور کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا ایک بہت ہی مالدار شخص گزرا، بہت ہی مالدار شخص تھا جس کا نام قارون تھا۔ قارون، اس کا پہلے ایک مذہبی سٹیٹس بھی سنو۔ قارون ایسا شخص تھا جس کی آواز بڑی خوبصورت تھی،
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت سننی ہوتی تو آپ قارون کو بلاتے. کہا جاتا ہے کہ یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی تھا. قارون آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے کہا کرتے کہ مجھے توریت کی تلاوت کر کے دکھاؤ. اس کی آواز بڑی سونی تھی. قارون تلاوت کرتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تلاوت کو سنتے. ایک وقت آیا کہ حکم نازل ہو گیا کہ موسیٰ اپنی امت سے کہو زکوٰۃ تم پہ فرض کر دی گئی. اب قارون کے پاس بڑی دولت تھی، بڑا مال تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ یہ مال و دولت زکوٰۃ کے طور پہ تمہیں پیش کرنی ہوگی، تو وہ قارون اس نے کہا مجھے سوچنے کا وقت دو. یہاں پہ ایک بات بھی سن لیں، جب بھی نیکی کا وقت ہو، جب بھی آپ کو نیکی کی دعوت دی جائے، اس جستجو میں نہ پڑیں کہ میں سوچ کے بتاؤں گا، بلکہ نیکی کی اگر کوئی دعوت دے یا آپ کے دل میں کوئی نیکی کی بات اٹھے اسے فوراً کر گزرو. جیسے ہی کوئی بندہ سوچنے کی راہ میں چلتا ہے وہ انسان نیکی سے دور ہو جاتا ہے. اب وہ قارون کہنے لگا حضرت مجھے سوچنے کا وقت دے، اتنی میری دولت ہے. اس کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ کہا جاتا ہے کہ کئی اونٹ اس کی تجوریوں کی چابیوں سے لدے ہوتے تھے. کئی اونٹوں کے اوپر اس کی تجوریوں کی چابیاں لدی ہوتی تھی. اس کی چابیاں اتنی تھی، تجوریاں کتنی ہوں گی؟ اور جس کی تجوریاں اتنی ہوں اس کا خزانہ کتنا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضرت مجھے سوچنے کا وقت دے، بڑا حساب و کتاب کرنا ہے، پھر ہی میں آپ کو زکوٰۃ لے کر دوں گا. اتنے میں گھر گیا، وہ سوچنے لگا کس طرح میں زکوٰۃ سے جان چھڑاؤں، کس طرح زکوٰۃ سے جان چھڑاؤں. اتنے میں اس نے ایک سکیم سوچی. اس نے محلے کی ایک عورت کو بلایا اور کہا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کل خطاب کریں گے نا، لوگوں کو جمع کریں گے، تو تم موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا کیس کر دینا، پھر سارا معاملہ میں خود ہی سنبھال لوں گا. وہ پہلے تو کہنے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، میں کیسے ان پر یہ بات کر سکتی ہوں؟ قارون کہنے لگا میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. خیر وہ وہاں پر تو راضی ہو گئی. اگلی صبح ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، آپ خطاب کر رہے ہیں. قارون کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے یہ تو مسئلہ بتائیں، اگر کوئی بندہ زنا کرے تو اس کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا اگر شادی شدہ یہ عمل کرے تو اسے سنسار کیا جاتا ہے. قارون کہنے لگا پھر آپ اس عورت کا کیا فیصلہ کریں گے؟ وہ عورت کھڑی ہوئی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اسے جلالت کی نظر سے دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے جلالی بزرگ تھے، جب آپ جلال میں آتے نا آپ کے یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور اس انداز میں کھڑے ہوتے کہ قمیض کے کپڑے کو چیر دیا کرتے تھے، قمیض کے کپڑوں سے آپ کے بال باہر نکل آتے، اتنی دہشت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. آپ کے چہرے پر ایسا روب طاری ہو جاتا تھا کہ لوگ دیکھنے والے دیکھتے تھے کہ یوں لگ رہا تھا کہ آپ کے چہرے سے شعلے ابلتے ہوتے تھے. اتنے جلالی آپ بزرگ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف جلال سے دیکھا، وہ عورت کانپنا شروع ہو گئی، کہنے لگی جناب میں ایسا کوئی کیس نہیں آپ پہ کرنا چاہتی، یہ قارون ہے، اس نے میرے لیے یہ حکم صادر کیا اور یہ ساری ترکیب اس نے مجھے بتائی. جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس قارون کو زنا کا تہمت لگانے کی وجہ سے وہی سزا دی جائے گی جو زنا والے کو دی جاتی ہے. قارون کو زمین میں سنگسار کیا جائے گا. اب زمین کو کھودا جانے لگا، قارون کو اندر رکھا جانے لگا. لیکن پیسے کی ہوس دیکھو انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے، پیسے کی ہوس انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے کہ پیسے کی ہوس انسان کو آخرت بلا دیتی ہے، پیسے کی ہوس انسان کو انسانیت بلا دیتی ہے. قارون وہ ہے جو موت کو اپنے گلے لگانے لگا ہے، لیکن عجیب ماجرا ہے کہ ہنسنا شروع ہو گیا. ہنستے ہوئے کہنے لگا موسیٰ بڑے تم تیز بنتے ہو، مجھے مار کر میرا خزانہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو، میرے خزانے کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو. جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس کا خزانہ بھی لے کر آؤ. اس کے سر پہ اس کا خزانہ رکھا گیا اور فرمایا اس کو اسی طرح زمین میں دھنسا دیا جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا صحابہ قارون آج بھی زمین میں دھنسایا جا رہا ہے، آج بھی وہ زمین میں دھنسایا جا رہا ہے. مال کی ہوس ایسی ہے، مال کی ہوس ایسی ہے. یارو مال کی ہوس سے باہر نکلے، مال کو ہمیشہ اچھی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرے. یہ مال ختم تو ہو ہی جانا ہے. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، مسجد میں نا اعلان ہو رہا تھا کہ فلاں چیز کی ضرورت ہے. میں اس مجمع میں موجود تھا تو وہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہنے لگے یارو بات یہ ہے کہ رب کی مسجد ہے، کام تو ہو ہی جانا ہے، کام تو ہو ہی جانا ہے، لیکن کیوں نہ ایسا ہو کہ اس میں تمہارا بھی حصہ پڑ جائے. رب کا کام تو نہیں نہ رکنا،
مسجد کا نظام تو نہیں نہ رکنا، مدرسے کا نظام تو نہیں نہ رکنا، یہ تو چل رہا ہے، یہ تو چلتا ہی رہنا ہے۔ اب دیکھیں یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی، جب یہ تعمیر ہو رہی تھی کئی ایسے ہیں جنہوں نے کہا حضرت ہمارا بھی حصہ، اور کئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا یہ کیوں ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے، کئیوں نے اس میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ ہر جگہ ایسے حالات ہوتے ہیں، لیکن یہ سوچو ہمارا نام کس لسٹ میں آ رہا ہے؟ پیسہ وہ ہے جو ختم ہو کے ہی رہنا ہے، پیسہ وہ جو صرف ہو کے ہی رہنا ہے، لیکن کیوں نہ ایسا ہو کہ ہمارا پیسہ اچھی جگہ پہ لگے۔ اللہ کے کام وہ تو ہوتے ہیں تو ہوتے ہی رہیں گے، یہ نظام چل رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا، کیوں نہ ایسا ہو کہ اس نظام میں ہمارا حصہ بھی پڑ جائے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی، حضرت داؤد اللہ کے پیغمبر گزرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام آپ کے پاس ایک آپ کا امتی آتا تھا، اسے بڑی محبت تھی آپ کے ساتھ، بڑی محبت تھی آپ کے ساتھ۔ دن میں ایک دفعہ ضرور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زیارت کرتا، حتیٰ کہ اس کی شادی کا دن آ گیا۔ جس دن اس کی شادی تھی اس دن وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں سلامی دینے آیا، دولہا بنا ہوا ہے، اس حالت میں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، اتفاق کے ساتھ کہ اس دن اسرائیل ملک الموت ان کی بھی تشریف آوری حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھی۔ حضرت ملک الموت نے جب اس امتی کو دیکھا، اس کے انداز کو دیکھا، حضرت داؤد علیہ السلام کی محبت کے طریقے کو دیکھا، حضرت ملک الموت کہنے لگے حضرت آپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں یار یہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ بولو تو صحیح ذرا ہے، پتہ چلا جو نبیوں سے محبت کرتے ہیں پھر نبی ان سے بھی محبت کرتے ہیں، پھر نبی ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کہا ہاں یار میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ ملک الموت کہنے لگا حضور بات یہ ہے آج تو اس کی شادی ہے، آج سے ٹھیک 6 دن بعد اس بندے کا وصال ہو جائے گا، اس کے پاس 6 دن باقی ہیں، 6 دن بعد اس کا وصال ہو جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا حکم ہے دعا میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دن گزرے، 1 دن 2 دن 3 دن 7 دن 10 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینہ 6 مہینہ 7 مہینے گزر گئے۔ وہ امتی ویسے ہی چلتا پھرتا رہا۔ 7 مہینوں کے بعد جناب اسرائیل علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تشریف لے کر آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا یار تو نے تو کہا تھا وہ 6 دن کے بعد اس کا وصال ہو جائے گا، لیکن وہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ حضرت اسرائیل عرض کرنے لگے حضرت بات یہ ہے جب وہ آپ کے گھر سے باہر نکلا تھا نا، باہر نکلا تھا، دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انسان کی زندگی میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ کہا حضرت جب وہ آپ کے گھر سے باہر نکلا تھا نا، باہر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، ایک مانگنے والا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آج شادی کا وقت بھی ہے تو کیوں نہ ایسا ہو کہ اس وقت میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں نا کہ جناب جب گھر میں مرگ ہو جائے تو تب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جب جناب کوئی پریشانی آ جائے تب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جب جناب کوئی دکھ آ جائے پھر اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جو خوشی میں اور غمی میں مجھے یاد رکھتا ہے اللہ اس پر احسان فرماتا ہے، اللہ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ خوشی کا ویلا، شادی کا ویلا، اس نے کہا کیوں نہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے جائیں۔ جب اس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا نا تو اس کے بعد اس فقیر نے دعا دی اللہ تیری عمر لمبی کرے۔ بولو تو صحیح ذرا یار، کہا اللہ تیری عمر لمبی کرے۔ یار پتہ نہیں ہماری خوشیاں اور ہماری کامیابیاں کس کی دعا کی منتظر ہیں۔ غریبوں کی مدد کیا کریں، غریبوں کی مدد کیا کریں۔ فرعون تھا نا، فرعون تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک اس کو غرق کر دے، یہ تیرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اپنے آپ کو خدا کہنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ جب تک یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے اس پہ عذاب نہیں آئے گا، تب تک عذاب۔ سامری تھا، سامری، قرآن پاک میں اس کا ایک واقعہ بھی ذکر ہے۔ سامری وہ تھا جو پتلا بناتا تھا اور اس میں سے پھر آواز بھی آیا کرتی تھی، بچڑا بناتا، لوگوں کو اس کی طرف لے کر آتا، پوجا کرواتا، اتنا بڑا گناہ کرتا تھا، ساری قوم ہلاک ہو گئی، سامری باقی رہا، سامری ہلاک نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک یہ تو بڑا منافق تھا،
تو نے اسے ہلاک نہیں کہا، کہا یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، جب یہ عمل چھوڑ دے گا اللہ اسے بھی ہلاک کر دے گا، اللہ اسے بھی ہلاک کر دے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس امتی نے صدقہ دیا، اس غریب نے کہا کہ جا اللہ تیری عمر لمبی کرے۔ اسرائیل عرض کرنے لگے حضرت اس کی دعا کی برکت سے 6 دن تھے نا، اللہ نے 60 سال عطا فرما دیے، اور کہا کہ بندے میں بھی بڑا کریم ہوں، 60 سال ان 6 دنوں کے بدلے اور 10 سال اللہ اپنی طرف سے عطا کرتا ہے، 70 سال اس کی عمر کو بڑھا دیا گیا ہے، 70 سال اس کی عمر کو بڑھا دیا گیا ہے۔ تو یاران محبت، زکوٰۃ، صدقات، عطیات یہ اپنی مد میں سے نکالتے رہا کرے۔ اسی طرح زکوٰۃ کن لوگوں پر یہ مخصوص شرائط کے ساتھ فرض ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ مسلمان پر زکوٰۃ ہے، عقل مند ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ کے مال پر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52 تولہ چاندی ہو، یہ سونا یا چاندی استعمال میں ہو یا نہ ہو، ان پر زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ مال تجارت ہے، مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے۔ یا ضرورت اصلیہ سے ہٹ کر انسان کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ 7 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کی مقدار میں وہ پیسے پہنچتے ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر 1000 روپیہ چاندی ہے تو 52,000 روپیہ اگر کسی کے پاس ضرورت اصلیہ سے ہٹ کر ہے، اس کی ضرورت میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ انسان کے کپڑے اس کی ضرورت میں ہیں، انسان کا گھر اس کی ضرورت میں ہے، وہ زمین جہاں وہ رہتا نہیں لیکن اس نے رہنے کے لیے خریدی ہوئی ہے، وہ زمین بھی اس کی ضرورت کی ہے۔ ہاں، جو بیچنے کے لیے زمین خریدی ہے اس پر زکوٰۃ ہے، کیونکہ وہ مال تجارت میں آ گئی۔ اسی طرح انسان کی گاڑی ہے، یہ بھی ضرورت کا حصہ ہے، گھر میں ٹی وی ہے، یہ بھی ضرورت کا حصہ ہے، اے سی ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں۔ اس سے ہٹ کر کون سی چیزیں ہیں؟ یہ بڑی توجہ والا مسئلہ کہ وہ کپڑے جو ہم استعمال نہیں کر رہے، چھوٹے ہو گئے ہیں یا کوئی اور وجہ سے ہم وہ چیزیں استعمال میں نہیں لے کر آ رہے، نہ ہم نے وہ کسی کو دی، وہ ہمارے پاس پڑی ہیں، وہ بھی زکوٰۃ کی مد میں شامل کی جائیں گی۔ اسی طرح پورا سال گزر جانا بھی ضروری ہے، 1 سال گزر جانا۔ 1 سال کا گزرنا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اگر کسی کے پاس آج کی تاریخ میں 15 اپریل چاند کا حساب لگانا چاہیے، اگر کسی کا 13ویں روزے 10ویں روزے کا ہم حساب لگا لیں، 10ویں روزے انسان کے پاس اتنے پیسے آگے جو ضرورت سے زائد ہے، اب اگلے سال اگرچہ اس سال کے دورانیہ میں اس کے پاس اتنے پیسے نہیں رہتے، 1 لاکھ روپیہ انسان کے پاس آج موجود ہے جو ضرورت سے ہٹ کر ہے، پورا سال اس کے پاس یہ 1 لاکھ نہیں رہتا، لیکن جیسے ہی اگلا رمضان آیا، 10 رمضان المبارک آئی، اس کے پاس 1 لاکھ واپس آ گیا، اب اس پر زکوٰۃ ہے۔ آج جس دن اس کے پاس صاحب نصاب ہوا ہے، اگلے سال اسی دن اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو یاران محبت، انسان کو چاہیے وہ زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہاں پہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ انسان کا مختلف شعبوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ساری زکوٰتیں ادا کریں۔ اگر انسان اب جسم ہے نا، جسم، اس کی زکوٰۃ روزہ ہے، جسم ہے اس کی زکوٰۃ روزہ ہے، اگر جسم میں پاکیزگی چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ مال ہے، اس کی زکوٰۃ صدقہ کرنا ہے، یہ زکوٰۃ ادا کرو، مال پاکیزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کے اعمال کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، انسان کے اعمال کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے لیے زکوٰۃ ہے۔ بولو تو صحیح ذرا یار، فرمایا یہ تمہارے لیے زکوٰۃ ہے، میری ذات پر درود پڑھو، مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے زکوٰۃ ہے۔ حضرت کس بات کی زکوٰۃ ہے؟ تمہارے عملوں کی زکوٰۃ ہے۔ عمل کرتے ہوئے نا، نماز پڑھ رہے ہیں جناب، ہم تو گھر میں پہنچے ہوئے تھے، ہم تو کاروبار کر رہے تھے، اب یہ کمیاں آ گئی، عمل میں کمی آ گئی، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے درود پاک پڑھو، درود پاک پڑھو کہ عبادتوں کی کمیاں رب دور فرما دے گا۔ اسی طرح اگر اپنے نظریات کی زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، اپنے عقیدوں کی زکوٰۃ دینا چاہتے ہو تو حضور سے گج وج کے محبت کرو۔ محبت مصطفیٰ انسان کے عقیدے کی زکوٰۃ ہے، جس کے عقیدے میں محبت مصطفیٰ ہوگی اس کا عقیدہ پاک ہو جائے گا، کوئی میل کچیل ہو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی اپنے دل کی زکوٰۃ دینا چاہیے، اسے چاہیے وہ رب کا ذکر کرے، رب کے ذکر سے انسان کے دل کی میل دور ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔